معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ساتھ ہی رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کس راستے پر چلنا ہے اس راستے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ شارع کی جانب سے، رب العالمین کی جانب سے مجھے اور آپ کو جو راستہ ملا ہے، جیسے ملا ہے، جس کے ذریعے سے ملا ہے، اس راستے کو ویسے ہی ماننا ہے، اور جس کے ذریعے سے ملا ہے اسی کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ نہ گلو سے کام لیا جائے گا، نہ کسی چیز کو بڑھانا ہوگا، نہ ہی کسی چیز کو کم کرنا ہوگا، نہ ہی ضد ہٹ دھرمی سے کام لینا ہوگا، اور نہ ہی تعصب سے کام لینا ہوگا۔ یہود و نصارہ کی ہلاکت و بربادی کا سبب انہوں نے دین میں غلو کیا، دین میں چیزوں کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا، ضد کیا، ہٹ دھرمی کی، تعصب اختیار کیا، تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ شریعت اسلامیہ کے کسی بھی حکم میں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی غلو کرنے سے مجھے اور آپ کو سختی سے روکا گیا ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں غلو کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں گا وہ عنوان ہے صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بدعت محرم۔ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عمومی طور پر یا خصوصی طور پر جو بھی فضائل و مناقب احادیث و روایات سے ثابت ہے انہیں ویسے ہی ماننا ہے اور اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے۔ تعصب، ہٹ دھرمی اور مسلکی گروہ کا شکار ہوتے ہوئے جنگلی جانوروں کی طرح بھوکنے سے بچنا ہی یہ صراط مستقیم ہے، یہی اہل الحدیث کا راستہ ہے جو کتاب و سنت سے ملتا ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاحب عقل کا ذکر کیا ہے کہ عقل والے کون ہیں اور قرآن و احادیث سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں سوسائٹی یا ہمارے اپنے جگہوں کا جائزہ لے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے یہاں پر ضد، ہٹ دھرمی، اپنی ذاتی رائے، مطلب کتاب و سنت کے دلائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں
تو ہمارے یہاں پر یہ رواج، یہ چلن عام ہے کہ اس معاملے میں میری رائے یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، احادیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ اس معاملے میں میری رائے یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، جبکہ سلف صالحین کا منہج راستہ اس بارے میں کیا ہے، کوئی جاننے کی فکر نہیں کرتا ہے، بس اپنی ذاتی رائے کو گھسیڑ دیتے ہیں۔ یہ چلن ہمارے یہاں پر عام ہے، مسلکی گروہ ہمارے یہاں پر جو چل رہا ہے، ہمارے یہاں پر ہمارے امام نے جو بات کہی ہے وہی حرف آخر ہوگا، نہ اس سے آگے جائیں گے نہ اس سے پیچھے جائیں گے، یہی آج ہمارے یہاں پر غالب ہے، یہ چیزیں غالب ہے، اور ہر کوئی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور ہر بات کو، ہر واقعے کو، ہر سانحے کو اسی تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو صاحب عقل ہے۔ گویا اس لحاظ سے قرآن مجید سے اصل نصیحت حاصل کرنے والے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اس لحاظ سے یہی اولو الالباب یعنی صاحب عقل ہے، اور جو بھی قیامت تک آنے والا شخص، انسان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گلو کیے بغیر، ان کی عزت، ان کے ناموس کا خیال کرتے ہوئے صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصول و ضابطوں پر قائم رہتا ہے، قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصول و ضابطوں کے مطابق سمجھتا ہے، وہ بھی صاحب عقل ہے، کیونکہ کوئی صاحب عقل بد عقل کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنایا ہے، ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ہے، کوئی نماز اس کا ایمان نامکمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کے آل و اولاد پر درود و سلام اور برکت کی دعا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے آل و اولاد پر درود ابراہیم کیا ہے، درود و سلام اور برکات کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے آل و اولاد پر درود و سلام برکات کی دعا کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں پر اور آپ کی آل و اولاد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو انتہائی خوبیوں اور عظمت والا ہے۔ یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ اس کی نماز نامکمل ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے جو صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے۔ بھائیوں، صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کامیابی کے لیے، رب العالمین کی رضا مندی کے لیے صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ایمان لانا ہوگا۔ اور جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے اور جب اس کا گزر رب العالمین کے اس فرمان سے ہوتا ہے اور رب العالمین کے اس فرمان پر رکتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جب تک میں صحابہ کرام جیسا ایمان نہ لاؤں کامیاب نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں، اللہ نے کہا، سورہ بقرہ پڑھیے گا، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لاتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت پالیں گے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے،
بنیاد بنایا ہے۔ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام، اہل بیت کا مقام بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے۔ ان کے شان و عظمت کے کیا کہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ پر صحابہ کرام اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے شان و عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جو مجھے اور آپ کو قربانی، صبر، حق پر استقامت کا درس دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں مجھے اور آپ کو قربانی، صبر اور حق پر استقامت کا درس دیتے ہیں۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں جو دشمنان اسلام ہے ان کی جانب سے کیا کچھ نہیں پیش کیا گیا ہے، کیا کچھ کھچڑی نہیں پکائی گئی ہے۔ اللہ کی پناہ بھائیوں، ہوش کے ناخن لے، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے۔ ابھی میں نے آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صاحب عقل ہے، جو اپنے آپ میں عقل رکھتے ہیں، یہی لوگ قرآن و حدیث سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن محرم کے مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں حق کو پیش کرنے کی بجائے جھوٹ، فریب، دھوکہ، شیطانی پن، ان تمام چیزوں کو آج امت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور امت خود سوچے بغیر، سمجھے بغیر، اپنی عقل کا صحیح استعمال کیے بغیر ان جھوٹی باتوں کو، ان فریب کاریوں کو ہی حقیقت سمجھ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں۔ ابھی یکم محرم، ابھی محرم کے کچھ دنوں پیچھے جائیے آپ، 1 تاریخ کو جس عظیم شخصیت کا سانحہ پیش آیا، جس عظیم شخصیت کی شہادت پیش آئی، اس کو کوئی پیش نہیں کرتا ہے۔ یہ دشمنان اسلام اس عظیم شخصیت پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ بھائی یہ کون شخصیت ہے؟ یہ اسلام کی عظیم شخصیت کون سی ہے؟ یہ عمر بن خطاب ہے، اسلام کے خلیفہ ثانی۔ کون عمر بن خطاب؟ جس کے روب سے لوگوں پر کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ یہ وہی عمر بن خطاب ہے جو ایک راستے سے چلتا تو شیطان اس راستے کو بدلا کرتا تھا۔ یہ وہی عمر بن خطاب ہے جس کے محل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا تھا۔ یہ وہی عمر بن خطاب ہے جس کے اندر حق کے معاملے میں اتنی غیرت، اللہ اکبر کبیرہ، حق کے معاملے میں ہمیشہ اپنے قدموں کو آگے بڑھائے رکھتا تھا۔ یہ وہی عمر بن خطاب ہے۔ آج کہاں ہے اہل الحدیث کی غیرت؟ آج کہاں ہے سلفی الحضرات کی غیرت؟ کہاں مرے جا رہی ہے؟ کہاں آپ لوگوں کی غیرت مرے جا رہی ہے؟ آپ کے گھروں میں شرکیہ کام انجام دیے جا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بدعات، رسومات، خرافات کو فروغ دیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کی غیرت جوش میں نہیں آتی ہے؟ کیا آپ کی غیرت مرے جا رہی ہے؟ کیا صرف آپ نے آپ کو کتاب و سنت کا دعوے دار، ٹھیکیدار بنا لیا تو سمجھ گئے کہ منکرات کو نہیں روکیں گے، منکرات سے ہم اپنا چھڑا لیے؟ نہیں، اللہ پکڑے گا، سب کو پکڑے گا، کیونکہ آپ نے کتاب و سنت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے گلی کچیوں میں جو منکرات پائے جا رہے ہیں ان کا خاتمہ کرے، ان کو روکنے کے لیے پلاننگ، منصوبہ بندیاں تیار کرے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ ہاں، یہ وہی عمر بن خطاب ہے جو دین کے معاملے میں کسی کو بھی نہیں سنتا تھا، اپنے قدموں کو ہمیشہ آگے بڑھائے رکھتا تھا۔ آج ہمیں ڈر ہے کہ ہم کچھ کہہ دیں گے، حق بات بول دیں گے تو لوگوں کی محبتیں کٹ ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے دنیا رٹتی ہے، رٹ جانے دے، لیکن اللہ کی نافرمانی مول کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ کس جانب جائیں گے؟ اللہ پکڑے گا، سب کو پکڑے گا۔ اللہ کی پکڑ سے آپ بھاگ سکتے ہیں، اللہ کی عدالت سے آپ بچ سکتے ہیں، تو کس بات کی فکر میں جی رہے ہو کہ کیا آپ ہی کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کے گھر والے کہاں جائیں گے؟ آپ کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ باپ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، بیٹے کہاں ہیں؟ بیٹوں کی فکر نہیں ہے، بیٹیوں کی فکر نہیں ہے۔ بیٹے جو کرنے ہیں من میں جو آیا کرتے پھرے، بیٹیاں جو کرنا ہے کرتے پھرے، باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ باپ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، بیٹیوں کی فکر ہوگی۔ شادی کر کے دیے ہیں تو آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اپنی بیٹی کا جائزہ لیتے رہیں گے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ معلوم کرتے رہیں گے۔ یہی دین ہے میرے بھائیوں،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بات چل رہی تھی. یہ وہی اسلام کی عظیم شخصیت ہے. یکم محرم کو انہیں شہید کیا گیا. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا تو اتنا شدید طریقے سے ان پر وار کیا گیا تھا اور وہ زخم اتنا شدید اتنا گہرا تھا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دودھ لایا گیا، عمر بن خطاب اس دودھ کو پیتے ہیں تو وہ دودھ ان کے جسم سے ایک پہلو سے باہر نکل جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا شدید اور گہرا زخم تھا. دودھ پیتے ہیں تو وہ دودھ ایک پہلو سے باہر نکل جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے اے امیر المؤمنین اب آپ وصیت فرما دیں، اب آپ زندہ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں. عبداللہ جاؤ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لاؤ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں، یہ وہی صحابی رسول ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کا رازدار بنایا تھا، اور ان منافقین کے نام اللہ اور اس کے رسول اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ہی معلوم تھے. جب وہ آتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے حذیفہ، اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین میں میرا نام لیا تھا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک راز کی امانت دی تھی، میں اسے کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا ہوں. عمر بن خطاب پھر التجا کرتے ہیں اے حذیفہ بن یمان، اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ان منافقین میں میرا نام لیا تھا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے ہی کہوں گا، آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہوں گا. اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں آپ کا نام نہیں لیا تھا. کتنا ڈر، کتنی خشیت. موت قریب ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن ڈر. اس حال میں جائیں گے تو اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے، اس بات کا ڈر، خوف لاحق ہے. پھر آگے چلیے. یہ عمر بن خطاب ہے جو خلیفہ ثانی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ، میرا دنیا میں ایک اور کام باقی ہے. بیٹا کہتا ہے ابا جان وہ کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے میرا سلام کہنا اور ان سے اجازت چاہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عمر بن خطاب سلام کہتا ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن کیا جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کیا تھا، لیکن آج میں اس جگہ کو اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. عبداللہ خوش ہو گئے اور واپس آتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ابا جان، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی ہے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ غور سے سنیں، عمر رضی اللہ عنہ اپنا رخ زمین کی طرف کرتے ہیں. بیٹا ان کے چہرے کو اٹھاتا ہے اور اپنی ران پر رکھتا ہے تو عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں اے عبداللہ، میرے چہرے کو زمین سے کیوں روک رہے ہو؟ میرے چہرے کو، میرے منہ کو زمین پر رگڑنے دیا جائے. اگر اس ہلاکت ہو عمر کے لیے اگر اس کے رب نے کل اسے معاف نہ کیا. یہ عمر بن خطاب ہے جس کو اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا ڈر کہ مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے منہ کو، میرے منہ کو زمین میں رگڑا جائے. ہلاکت ہو عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اسے کل معاف نہ کیا. یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا تقوی ہے، یہ صحابہ کرام کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ معیار ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ساری انسانیت کے لیے معیار، بنیاد بنا دیا. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو چلو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں بیٹا
جب میرے جنازے کو اٹھاؤ اور مسجد نبوی میں لے جاؤ اور میرے جنازے کو پڑھاؤ تو دیکھنا کہ حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شریک ہوتا ہے کیا نہیں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا تھا کہ نبی نے آپ کا نام منافقین میں نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی ڈر ہے، بیٹا دیکھنا کہ حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شریک ہوتا ہے کیا نہیں۔ اگر وہ شریک ہوتا ہے تو سمجھ جانا کہ نبی نے میرا نام منافقین میں نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے جنازے کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جانا، گھر لے جانا اور دستک دینا، اور وہاں جا کر کے امیر المؤمنین نہ کہنا، ورنہ اماں عائشہ کو حیا آ جائے گی، اور کہنا کہ عمر بن خطاب دروازے پر کھڑا ہے، اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت دے تو مجھے میرے دونوں ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے۔ کہاں انسانیت ہے؟ آج کہاں جا رہے ہیں؟ کس جانب جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ رافضیت، یہ شیعیت، ان کی دیکھا دیکھی میں یہ اسلام کے دشمن، اسلامی دشمنی کا، بغض صحابہ کا آپ لوگوں کو زہریلا جام پلا دیا ہے، اور آپ اس زہریلے جام کو پی کر کے وہی کچھ بک رہے ہو جو وہ چاہتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ افسوسناک ہے، یہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن کیا شہادت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کم افسوسناک ہے؟ کیا شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا شہادت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے احد اور دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کی شہادتیں آپ لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اگر اہمیت رکھتی ہے اور آپ لوگوں کے اندر منافقت نہیں ہے تو آپ کس کس کا سگ مناؤ گے؟ آپ کس کس کا ماتم کرو گے؟ بھائیوں حقیقت کیا ہے، بے وقوفی خرافات کیا ہے اور اصل دین کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور جو اصل دین کیا ہے اس کو جانتا ہے، اس کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے، بھائی میں کس جانب جا رہا ہوں، مجھے کس جانب چلنا ہے، اگر یہ فکر کسی کو لگ جائے تو یاد رکھے یہ تمام خرافات، تمام رسومات سے اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ آج رافضیت کی دیکھا دیکھی میں، شیعیت کی دیکھا دیکھی میں یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی دیکھا دیکھی میں ہمارے نوجوان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، لیکن خرافات رسومات کو منانے میں بڑا آگے آگے رہے گا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ ارے جیسا یہ دشمن چاہتے ہیں آج ویسا ہی تم کر رہے ہو۔ اہل بیت کا نام لے کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ارے 5 لوگوں کو ہی یہ لوگ اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ ان رافضیت کے نزدیک یہ 5 ہی اہل بیت ہے، اور آپ انہی کو اہل بیت تسلیم کرتے ہو۔ دیگر کہاں ہے؟ قرآن نے جنہیں اہل بیت کہا، احادیث مبارکہ نے جنہیں اہل بیت کہا، تم اس سے روگردانی کر رہے ہو، اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ بھائیوں یاد رکھیں، اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ عنہما، یہ تمام اہل بیت ہے رضی اللہ عنہم، جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں میرا خیال کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کے نام پر یہ دوغلا پن، یہ دوغلا رویہ، ایک طرف تم کہتے ہو کہ اہل بیت سے محبت ہے، دوسری طرف دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہو، لعن و طعن کرتے ہو، کیا یہ محبت ہے؟ بھائیوں یاد رکھیں، اہل بیت سے محبت یہ نبی سے محبت ہے، اہل بیت سے بغض، نفرت
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نفرت کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں برا انداز، نازیبا انداز مت اختیار کرو۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ اسلام کے پہلے خلیفہ، اسلام کے خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہذانی سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں ادھیڑ عمر میں فوت ہو کر کے جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہوں گے، اور تم ان جنتی سرداروں پر لعن و طعن کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ بھائیوں یاد رکھیں، ہمارے نوجوان غلط رخ اپنا رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کے فونوں کے اسٹیٹس دیکھیں، کیا کچھ نہیں رکھا جا رہا ہے، انہیں شعور سمجھ تک نہیں ہے کہ وہ کیا رکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بھائیوں اہل بیت کی آڑ لے کر کے دیگر صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہے، انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں برا انداز مت اختیار کرو، نازیبا انداز مت اختیار کرو۔ یہ کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، اسلام مکمل ہونے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ اللہ نے اسلام کو کب مکمل کیا؟ نبی کی زندگی میں مکمل کیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ محرم ہو یا غیر محرم میں یہ جملہ بڑی تیزی سے سنا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان بڑا مزہ لے کر کے اپنے اندر جوش پیدا کرتے ہیں۔ بھائیوں اسلام کے مکمل ہونے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، اسلام کے مکمل ہونے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ انسانی تاریخ میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، شیطانی پن کا عظیم شاہکار جو ہے اس کربلا کو بنایا جاتا ہے۔ یہ رافضیت جو ہے، یہ شیعہ جو ہے، ان کے مجموعے سے، ان کے حصے سے اس کربلا کو اگر آپ نکالیں گے تو وہ بے جسم بن جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بے جسم بن جائیں گے۔ یہ کربلا کے نام پر اپنے وجود کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا سے پہلے شیعہ، رافضیت، ان کا وجود مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، ان کے تنازعات مٹ چکے تھے، لیکن انہوں نے کربلا کو اپنا جینے کا سہارا بنایا، اور کربلا کے نام پر جھوٹ، فریب، دھوکہ، ان تمام چیزوں کو لوگوں میں عام کیا، اور آج کا مسلمان ان جھوٹی باتوں کو لے کر کے جھوٹی دنیا میں سیر کر رہا ہے، جھوٹی دنیا میں کھو رہا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقت کو جاننا، حقیقت کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں یعنی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ اور ان دو پھولوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ ان دو پھولوں سے محبت دل سے ہونی چاہیے، صرف زبانی دعوے نہیں ہونے چاہیے۔ بھائیوں ہمارا راستہ، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ طریقہ تھا۔ نبی نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اپنی دانتوں کی جڑوں کے ساتھ انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو، اور دین میں یہ جو نئی ایجاد کردہ جو چیزیں ہیں اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بھائیوں یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں کیا کرنا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ نے اس محرم کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اپنی جانب کی ہے، تو اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی نے کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے میں مجھے اور آپ کو روزوں کا اہتمام کرنا ہے، خصوصی طور پر عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے اور آپ کو رکھنا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ ایک سالہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ تو عاشورہ کے روزے کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ میں رکھنا ہے۔ 9 محرم کا روزہ اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت میں ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ عاشورہ کے روزے کو لے کر کے 2 گروہ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک وہ گروہ، اس بات کو میری پوری تقریر کا نچوڑ خلاصہ سمجھے، اور اسی میں ساری بدعات جو آج رچائی جا رہی ہے یا معاشرے میں ہو رہی ہے، یہ ساری بدعات ان 2 باتوں میں آ جائے گی۔ اگر میں ان بدعات کو آپ لوگوں کے سامنے کھول کر کے پیش کروں تو وقت چلا جائے گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو 2 گروہ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے عاشورہ کے دن کو عید کا دن بنا لیا، اور عید کا دن بنا لے کر کے کیا کرتے ہیں لوگ، خوب بنتے ہیں، سنورتے ہیں، بالوں کو رنگتے ہیں، ہاں اچھے اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں، ہاں اس طرح کے دیگر جاہلانہ رسومات کو انجام دیتے ہیں۔ اور ایک وہ گروہ ہے جس نے اس عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن بنا لیا ہے، عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن بنا لیا، اور کہتے ہیں کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گالوں پر تماچا مارنا، ہاں ماتمی جلوس نکالنا، چاقو زنجیر خنجر سے اپنی پیٹھ کو اپنے جسم کو لہو لہان کر لینا، یہ ایک گروہ ہے، اور یہ دونوں گروہ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اہل سنت والجماعت نے ان تمام خرافات، ان شیطانی راستوں سے بچتے ہوئے بدعات خرافات سے روکنے کے لیے رب کے اس فرمان کو عام کیا، کہا او انفسکم و اہلیکم نارا، خود کو اور اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل سنت والجماعت نے نبی رب العالمین کے اس فرمان کو سنا دیا۔ یہ بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کیا کیا، اپنے رخسار کو پیٹا، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی آوازیں لگائی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج آپ بڑی بڑی سٹیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، ماتمی جلوس نکالتے ہیں، باقاعدہ عورتیں بھی اس میں شریک ہوتی ہے، ہاں اپنے چہروں کو ننگا رکھتی ہے، ہاں ننگے پاؤں، ہاں ماتمی، ہاں مرثیہ خوانی کرتے ہوئے اپنی پیٹوں کو، اپنے سینوں کو سینہ کوبی کرتے ہوئے بازاروں میں گھومتی ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام اس کے لیے آیا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ بھائیوں یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکیں گے کہ جس میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی ہو، ماتمی جلوس نکالا گیا ہو، مرثیہ خوانی کی گئی ہو، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 17 رمضان جمعہ کے دن فجر کے وقت شہید کیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کی موت کے دن کو ماتمی دن نہیں منایا۔ اور اہل سنت والجماعت کے یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہے،
لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، رگ رگ کاٹ کر کے انہیں مار دیا گیا، لیکن کوئی ایک بھی ان کی شہادت کے دن کو ماتمی دن نہیں مناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کے وقت نماز پڑھا رہے ہیں، محراب میں قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے بھی ان کی شہادت کے دن کو ماتمی دن نہیں منایا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں اولاد آدم کے سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض کیا گیا، فوت کیا گیا، جس طرح پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو فوت کیا گیا، لیکن کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو ماتمی دن نہیں منایا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود یہ ساری تصویریں، سارا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں کچھ کہوں آپ اس سے پہلے سمجھ چکے ہوں گے، کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ محرم میں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں اللہ سے ڈریں، مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ مریں گے، لوگ قبر میں چھوڑ آئیں گے تو اس کے بعد کا حال کیا ہوگا؟ یہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے؟ یہ لوگ آپ کے ساتھ قبر میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے بھائیوں۔ وہاں قبر میں آپ کے اعمال آپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن اس طرح کے اعمال آپ انجام دیں گے تو آپ کا حال، آپ کا حشر کیا ہوگا؟ بھائیوں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین کام بدعات ہے۔ دین میں نئی کردہ چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو آپ سوچیں بھائیوں، بدعت وہ ہے جس کو دن کا حصہ سمجھ کر کے مسلمان اپناتا ہے، جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو دن کا کام سمجھ کر کے کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے مجھے اور آپ کو روکا گیا ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق چلنے کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر، طور طریقے پر چلنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب میرے اور آپ کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی زمین پر زندہ رکھے تو اللہ کے فرامین پر چلنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کی عزت، ناموس کا احترام خیال کرتے ہوئے ان کے اصولوں، ضابطوں پر قائم رکھنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔